عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت خير البرية سرکار رسالت ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ بہترین خالق خیر البریہ قرآن مجید کے سورہ مریم کی 7 اور 8 نمبر کی آیت ہے ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے یہی بہترین خلائق ہے جزاؤہم عند ربہم ان کی جو جزا ہے وہ اللہ کے یہاں ہے جنات عدن اور وہ جو اللہ نے ان کے لیے جزا معین کی ہے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ انہیں خدا ان سے راضی اور یہ اس سے راضی ذالک لمن خشی ربہ یہ کس لیے ہے اس لیے کہ ان کے دل خوف خدا سے ڈرتے رہتے تھے جابر کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں امیر المومنین پیغمبر کی طرف جس وقت پیغمبر کی نظر پڑی علی کے اوپر تو آپ نے فرمایا الذی نفسی بیدی ان ھذا رشیقتہ لهم الفائزون یوم القیامہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں ہیں وہ خیر البریہ اور یہ افضل خلائق بہترین خلائق عزیزان محترم آج سے آنے والی مجلسیں جس موضوع کے تحت ہونی ہے وہ ہے علی آئین رہے جمال و کمال جمال یعنی خوبصورتی جمال یعنی حسن یہ جو حسن ہوتا ہے یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے یہ دو طریقے کی ہوتی ہے ایک ظاہری حسن ایک ظاہری
ظاہری جمال اور ایک ہوتی ہے باطنی خوبصورتی، باطنی حسن، باطنی جمال۔ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں ظاہری جمال بھی ہے اور باطنی جمال بھی ہے، ظاہری خوبصورتی بھی ہے، باطنی خوبصورتی بھی ہے، ظاہری حسن بھی ہے اور باطنی حسن بھی ہے۔ اب کمال، کمال کیا چیز ہے؟ کمال، کمال یعنی نہایت، کمال یعنی انتہا۔ ایک پہاڑ ہوتا ہے، اس پہاڑ کے دو سرے ہوتے ہیں، آپ ادھر سے جب چڑھنا شروع کریں گے تو زینہ بزینہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تب کہیں جا کے اس چوٹی پہ پہنچیں گے۔ یہ چوٹی ہے اس پہاڑ کا کمال۔ اب جب وہاں سے آپ دیکھیں گے تو ایک کنارہ ادھر ہے، ایک کنارہ ادھر۔ اس چوٹی کا کمال یہ ہے کہ چوٹی پر کھڑا ہونے والا وہ ادھر بھی دیکھ سکتا ہے اور ادھر بھی دیکھ سکتا ہے، جبکہ یہ نیچے کھڑے ہونے والا یہ ادھر تو دیکھ سکتا ہے، چوٹی کے اوپر نگاہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو ادھر کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ہوا ظاہری معنی۔ اصطلاح میں کمال کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کمال ایک ایسی حقیقت کا نام ہے، ایک ایسی صفت ہے جو مختلف مرحلے طے کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی ٹف بحث ہے، ٹف گفتگو ہے، امید ہے کہ ہمارے نوجوانوں اور جوانوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے گا۔ میں پھر دوہراتا ہوں کہ کمال اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ایسی حقیقت، ایسی سچائی، ایسی صفت، ایسی بلندی جو مختلف مرحلے طے کرنے کے بعد، مختلف سینے طے کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کمال۔ اور آسان کر دوں، ہر شے کا ایک کمال ہوتا ہے۔ جتنی بھی موجودات ہیں، ہر موجود کا ایک کمال ہے، اور اس کمال کی اس سے امید کی جاتی ہے۔ ہر موجود سے، ہر شے سے اس کے کمال کی امید کی جاتی ہے، اور ہر شے اور ہر موجود کا ایک کمال ہے۔ مثلا لوہا، لوہے کا کمال کیا ہے؟ لوہے کا کمال ہے سخت ہونا۔ اگر یہ لوہا آرام سے اور جلدی مڑ جائے تو یہ اس کا نقص ہے، یہ عیب ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ سخت رہے۔ موم کا کمال ہے نرم ہونا۔ ذرا سا گرمی دکھی اور یہ نرم ہوا۔ اسی طریقے سے شہد کا کمال ہے میٹھا ہونا۔ اگر شہد میں مٹھاس نہیں تو انسان شک پڑ جاتا ہے کہ شہد ہے بھی کہ نہیں۔
معلوم یہ ہوا کہ ہر شے کا ایک کمال ہے، ہر شے کے لیے بلندی ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے اور کمال کیا ہے اسے آپ سمجھ گئے تو آگے گفتگو کرتا ہوں کہ اب سوال یہ ہے کہ انسان کا کمال کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا بھائی، لوہے کا کمال سخت ہونا، موم کا کمال نرم ہونا، آگ کا کمال جلا دینا، پانی کا کمال ٹھنڈا ہونا اور پیاس بجھانا، شہد کا کمال میٹھا ہونا۔ تو اب انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو توانائی دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیے ہیں، اس قوت کو، اس طاقت کو، اس اختیار کو، اس توانائی کو بروئے کار لا کر اپنے کو اللہ سے قریب کر دے۔ توجہ کیجیے گا، جتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا یہ کمال کی منزل کو پہنچتا چلا جائے گا، اسے کمال حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنی بھی نیکیاں، توجہ، میں نے عرض کیا کہ تھوڑی سی ٹف گفتگو ہے لیکن آپ متوجہ ہیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی سعادتیں ہیں، جتنی بھی خوش بختیاں ہیں، یہ سب کے سب عبودیت میں پوشیدہ ہے۔ عبودیت یعنی بندگی، کہ بندہ اپنے کو مقام عبودیت تک پہنچا دے۔ اللہ اس سے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا انسان کو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے کو مقام عبودیت تک پہنچا دے۔ اچھا، اگر مقام عبودیت تک پہنچا دیا تو پھر اب مقام عبودیت تک پہنچنے کے بعد ملے گا کیا؟ حاصل کیا ہوگا کیا؟ تو عزیزو، جب بندہ اپنے کو مقام عبودیت تک پہنچا دیتا ہے تو اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ وانہ لیتقرب الی بالنافلۃ حتی احبہ۔ توجہ کیجیے گا، جب یہ بندہ اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے، کون سا؟ یعنی مقام عبودیت تک پہنچ جاتا ہے، تو اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ قریب کرنے والے جتنے بھی کام ہیں ان میں مجھے سب سے محبوب کام یہ ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرے۔ فرائض کا مطلب واجبات، اللہ کی طرف سے جو چیزیں بندوں کے اوپر واجب کی گئی ہیں، اور یہ واجب صرف نماز، روزہ اور حج زکات کی حد تک نہیں
بہت سے حق رکھے ہیں اور ان حق کا ادا کرنا ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے. جہاں نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکات واجب، خمس واجب، جہاد واجب، اسی طریقے سے دوسری طرف والدین کی اطاعت، بچوں کی تربیت، ہر چیز کا ایک حق رکھا. یہاں تک کہ یہ جو مسجد ہے اس کا بھی ایک حق ہے، امامباڑے میں بیٹھے ہوئے اس کا بھی ایک حق ہے، قرآن کا بھی ایک حق ہے، عالم کا بھی ایک حق ہے، مومن کا بھی ایک حق ہے. یہ سب حق ہے اور یہ سب ہمارے اوپر لازم ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان سارے حقوق کو ادا کریں اور ان کی رعایت کریں اور ان کا خیال رکھیں. توجہ دیجیے گا، اللہ سے قریب کرنے والے جتنے کام ہیں ان میں مجھے سب سے محبوب ہے فرائض کی ادائیگی، واجبات کو ادا کرنا. میرا بندہ جب نافلہ ادا کرتا ہے، کمال سمجھانا، میرا بندہ جب نافلہ ادا کرتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. رات کے سناٹے میں جب پوری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے تب یہ بندہ کھڑا ہو کے آواز دیتا اللہ اکبر. لہذا یہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا إِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَإِن سَأَلْتَنِي أَعْطَيْتُهُ. جب یہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں واجبات کو ادا کرتا ہے، تہجد کی فکر میں رہتا ہے، تو پھر اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ کان اس کے ہوتے ہیں، سنتا میرے کانوں سے ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن دیکھتا میری آنکھوں سے ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولتا میری زبان سے ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، حملہ میرے ہاتھ سے کرتا ہے. اور جب مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، اور جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اسے پورا کر دیتا ہوں. عزیزان محترم، اب اس منزل پر آنے کے بعد ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ جو ساری صفتیں بیان کی گئی ہے کمال کی، کمال حاصل ہونے کے بعد پھر کیا کمال اللہ کی طرف سے اسے ملتا ہے؟ یہ ان کے لیے ہے کہ جو عام بندے ہیں، جو عام بندے ہیں. تو جب عام بندے خاص عمل کرتے ہیں، جب عام بندے خاص عمل کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو اب عزیز و اندازہ لگاؤ کہ جو محبوب ہی دنیا میں آئے ہو، محبوب ہی دنیا میں رہے ہو، محبوب ہی دنیا سے گئے ہو. اب اگر ہم کہیں کہ ان کی آنکھ عین اللہ، ان کی زبان لسان اللہ، ان کا ہاتھ ید اللہ، ان کا نفس نفس اللہ، تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ یہ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. جب عام انسان کو کمال ملتا ہے تو پھر اللہ اسے ہی عطا کر دیتا ہے. ایک عام مومن
زینے طے کر کے، مرحلے طے کر کے اس منزل پہ جب پہنچتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جو آیا ہی محبوب بن کے ہو، جو دنیا میں رہا ہی محبوب بن کے ہو، جو دنیا سے گیا ہو تو محبوب بن کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی شان اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا کہنا۔ تو علی آئینہ جمال اور آئینہ کمال، اگر خوبصورتی دیکھنا ہے تو علی کو سامنے رکھو، اگر کمال حاصل کرنا ہے تو علی کو سامنے رکھو۔ آئینے کا کمال کیا ہوتا ہے؟ آئینے کا کمال ہے تصویر کا دکھانا، صورت کا دکھانا، آپ کو بتانا۔ علی ہے آئینہ کمال، علی ہے آئینہ جمال۔ اب اگر آپ کو کمال دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر جمال معلوم کرنا ہے کہ جمال کیا ہوتا ہے تو علی کو دیکھو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی باکمال شخصیت اور ایسی باکمال ہستی تو یقیناً اس کی خلقت میں بھی اللہ نے کچھ خاص اہتمام رکھا ہوگا۔ روایتوں کے لحاظ سے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی نوری خلقت جناب آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے، جناب آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے۔ اب یہ اس وقت کے سال ہیں جب نہ دن تھے نہ رات تھی، یہ سال نہیں معلوم دنیا والے تھے یا آخرت والے ہیں۔ آخرت والے سال معلوم ہے، قرآن پڑھیے، قیامت کا جو ایک سال ہوگا، ایک دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے دنیا کے برابر۔ ایک دن قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ تو اب یہ دنیاوی سال ہے یا اخروی سال ہے کہ جہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر؟ اب اگر ایک دن 50,000 سال کے برابر تو اب حساب لگاتے رہیے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اور علی آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے، 40,000 سال پہلے ابن مہران نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، سورہ صافات کی 165 آیت کے سلسلے میں، جس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم اس کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں، ہم بھی اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ جس وقت ابن عباس نے سوال کیا ہے اس آیت سے متعلق، تو حضور کی خدمت میں تھے، کہتے کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں تھے۔ ابن عباس نے اس آیت کے متعلق سوال کر لیا، اتنے میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے۔ بس جیسے ہی علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، رسول کی نظر علی کے چہرے پر پڑی۔ بس جیسے ہی علی کے چہرے کے اوپر حضور کی نظر پڑی، آپ نے علی کو دیکھ کر تبسم فرمایا، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور کہا مرحبا۔ امیر المومنین کو دیکھ کر حضور کہتے ہیں مرحبا بمن خلقہ اللہ قبل آدم ب40,000 عام، اس کے لیے مرحبا کہہ رہا ہوں کہ جس کی خلقت آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے ہوئی، اس کو ویلکم کہہ رہا ہوں، اس کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اس کو مرحبا کہہ رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا بیٹا باپ سے پہلے خلق ہو سکتا ہے؟
توجہ کیجئے گا، کیا بیٹا باپ سے پہلے خلق ہو سکتا ہے؟ ابو طالب کے لیے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور علی کے لیے آپ فرما رہے کہ پہلے خلق ہوئے 40,000 سال، اور آدم کی جن کی نسل میں یقیناً سارے انبیاء مرسلین ائمہ طاہرین، لیکن آدم بعد میں ہے، علی پہلے ہے، کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ بیٹا باپ سے پہلے خلق ہو؟ پیغمبر نے فرمایا نعم، بے شک ہو سکتا ہے، جس طرح آدم کی خلقت سے پہلے میرے اور علی کے نور کو خلق کیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ نصف سے مجھے اور نصف سے علی کو خلق کیا، اور ہماری خلقت تمام اشیاء جتنی بھی اشیاء ہیں ان تمام اشیاء کی خلقت سے پہلے، پھر جب اشیاء کو خلق کیا، تمام چیزوں کی خلقت کی، تو یہ ساری چیزیں سب تاریکی میں تھیں، سب اندھیرے میں تھیں، اور ان تمام اشیاء کو میرے نور سے منور کیا۔ یہ دنیا کی چمک علی اور محمد کے نور کا صدقہ ہے۔ یہ سب اندھیرا تھا، سب تاریکی تھی، جب ان چیزوں کو پیدا کیا تو پھر پیدا کرنے کے بعد ہمارے نور سے ان کو منور کیا، اور یہ سب تاریکی میں کرن اشیاء کو میرے نور سے منور کیا، میرے اور علی کو نور کو عرش کے داہنی طرف چڑھا دیا، داہنی جانب قرار دیا، پھر ملائکہ کو پیدا کیا۔ اب جب ملائکہ کو پیدا کیا، پھر جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہم کو دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کر دی، پھر جب ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ نے بھی تحلیل کرنا شروع کر دی، اور جب ہم نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے بھی تکبیر کہنا شروع کر دی، اور ہم ہی نے ملائکہ کو تسبیح و تحلیل و تکبیر کی تعلیم دی ہے۔ سلام بھیجتے محمد علیہ ان کو کیا پتا تھا کہ تسبیح کیا ہوتی ہے، تحلیل کیا ہوتی ہے، تکبیر کیا ہوتی ہے؟ یہ تو جب اس نور کو تکبیر کرتے دیکھا تو اللہ اکبر، جب اس نور کو تسبیح کرتے دیکھا تو سبحان اللہ۔ اور جس وقت جناب آدم کی خلقت پیدا تھا تو یہ ہزاروں سال یہ نور محمدی اور نور علمی مختلف حجابوں میں اور مختلف پردوں میں رہا، اور مختلف حجابوں اور پردوں میں رہ کے جب قدرت کو منظور ہوا کہ اس نور کو ظاہر کیا جائے، اس نور کو ظاہر کیا جائے، تو قدرت نے اس نور کو ظاہر کرنے کے لیے ایک خاص اہتمام کیا اور ایک خاص انتظام کیا۔ اس انتظام اور اہتمام کے تحت آدم کی خلقت ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، اس انتظام کے تحت آدم کی خلقت ہوئی، اور جس وقت جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے تو اس نور محمدی اور نور علوی کو صلب جناب آدم میں قرار دیا گیا۔ اب یہاں دوبارہ آپ سے ایک سوال، یہ جو حکم ہو رہا ہے یا ارشاد ہو رہا ہے کہ جیسے ہی میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، توجہ کیجئے گا، آخر تک توجہ کیجئے گا، جیسے ہی میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے نور رکھا گیا یا روح پھونکی گئی؟ پہلے توجہ کیجئے گا، پہلے نور رکھا گیا یا روح پھونکی گئی؟ اب یہاں کے اوپر بس
جملہ نہایت ہی معذرت کے ساتھ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ جو قدرت کہہ رہی ہے کہ میں جیسے ہی روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، یہ حقیقت میں روح نہیں تھی، یہ تھا نور محمدی، یہ تھا نور علوی۔ اور جیسے ہی میں نور محمدی اور نور علوی کو ظلم آدم میں رکھو، پیشانی آدم میں قرار دوں، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ سجدہ اگرچہ حکم خدا کو تھا لیکن اس روح کے لیے نہیں، اس نور کے لیے تھا۔ ایک سلامت بولتے محمد جناب آدم خلق ہو گئے، آدم کے سامنے جتنی بھی اس وقت مخلوق تھی، فرشتے والا تھا، سب نے سجدہ کیا۔ جناب آدم جہاں جتنی بھی انوار تھے، یعنی نور محمدی اور نور علوی کو جہاں صلب جناب آدم نے یا پیشانی مبارک جناب آدم میں رکھا، ایک نور ایسا تھا جسے قدرت نے اپنے پاس یہ نور اسے پیشانی میں نہیں رکھا، اس نور و صلب میں قرار نہیں۔ آدم خلق ہو جائے، دنیا آباد ہو جائے، انبیاء کا سلسلہ جاری ہو جائے، یہاں تک کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد میرا حبیب دنیا میں آ جائے، اب جب حبیب دنیا میں آئے گا تو یہ نور اس کو ایسے ہی نہیں دوں گا، ایسے ہی نہیں دوں گا، ایسے ہی حوالے نہیں کروں گا، اسے بلاؤں گا، اس کو معراج کی منزلوں پہ پہنچاؤں گا، اور جب وہ معراج کی منزلوں پہ پہنچے گا تب اس نور فاطمہ کو محمد کے بارے میں جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ طے کر لیا تھا اللہ نے کہ میرا اور علی کا محب جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور میرا اور علی کا دشمن جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور یہ بھی جان لو، یہ سب روایتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے خلق کیے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے، چاندی کے مٹکے، چاندی کے پیالے، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے جو فردوس بری کے آب حیات سے لبریز ہے۔ اس کے اندر کوزوں کے اندر کیا ہے، پیالوں کے اندر کیا ہے؟ آب حیات۔ کہاں کا؟ فردوس بری کا، جنت کا۔ اور جب کسی علی کے شیعہ کی خلقت ہوتی ہے، جب کسی علی کے شیعہ کی خلقت ہوتی ہے تو آب حیات کا ایک قطرہ ان کے والدین کو پلا دیا جاتا ہے۔ کسی جنت الفردوس کے آب حیات کا ایک قطرہ ان کے والدین کے حلق پر ٹپکا دیا جاتا ہے، ان کو پلا دیا جاتا ہے، اور اس سبب
کا دل ایمان اور عشق و محبت علی سے منور ہو جاتا ہے. عشق اور محبت علی سے ان کا ایمان منور ہو جاتا ہے. اس آیت کے آخر پیغمبر نے فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے علی کی ولایت و محبت کو ایمان کا ذریعہ بنا دیا. علی ایمان اگر ہے, علی کی محبت ہے تو ایمان ہے, علی کی ولایت ہے تو ایمان ہے, اور علی ہی کی محبت نہیں یا علی ہی کی ولایت نہیں, کہتے رہو اپنے کو مسلم. تو عزیزان محترم, اب جب بات یہاں تک آئی, اب ایک اور منزل سن لیجیے. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, یہ روایت احتجاج طبرسی میں بھی ہے, بحر الانوار میں بھی ہے, کہ امام نے اپنے آبا اور اجداد سے نقل کیا ہے, یعنی اپنے والد اور اپنے دادا اور امام حسن اور امام حسین اور امیر المومنین رسول اللہ علیہ وسلم, کہ امیر المومنین ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں امیر المومنین, اور آپ کے داہنے بائیں لوگوں کو ہجوم تھا. جیسے آپ کو ہوتا ہے نماز ختم ہوئی, مولانا بیٹھے, مولانا کے سب پھیرے بیٹھ گئے. امیر المومنین تشریف فرما, امیر المومنین تھے, محب تھے, شیعہ تھے, چاہنے والے تھے, سب مولا کو پھیر کے بیٹھ گئے. اس مجمع سے ایک شخص اٹھا اور کہا, اے علی, اے امیر المومنین, قدرت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا, لیکن آپ کے والد نارے جہنم کے مقیم, آپ تو کہاں یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ فضیلت, اور آپ کے والد نارے جہنم کے مقیم. امیر المومنین نے جیسے ہی سنا, چہرے کا رنگ بدل گیا, رنگ بدل گیا. جب چاہنے والوں کے چہرے کے رنگ بدل جاتے تو مولا کا دورہ کرتے, چہرے کا رنگ بدل گیا. امیر المومنین نے فرمایا, اللہ تیری زبان کو قطع کر دے, کاٹ دے تیری زبان کو. اس خدا کی قسم جس نے محمد کو رسالت سے سرفراز کیا, کہ اگر میرا باپ ارادہ کر لے, خالی ارادہ, کچھ کہے نہیں, خالی ارادہ کر لے کہ تمام اہل زمین کی شفاعت کرے, تو اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. تیرے لیے دف, تیرے لیے پھٹکار, تیرے لیے حیف. آیا ہو سکتا ہے کہ باپ عذاب میں ہو جبکہ بیٹا قسیم النار والجنہ, جنت اور جہنم کا بانٹنے والا. ایک سلامت بھیجتے محبت والے, اور خدا کی قسم جس نے محمد کو مبعوث کیا, میرے باپ کی ایک نور کی کرن اہل محشر کے تمام نور پر دھاری ہوگی. میرے والے کی ایک کرن, ایک نور کی کرن اہل محشر میں جتنے بھی صاحبان ایمان ہو, صاحبان یقین ہو, ان سب کے نور پر بھاری ہوگی, سوائے 5 انوار کے, سوائے 5 انوار کے. محمد اور میں اور حسن اور حسین اور حسین کی نسل میں آنے والے امام,
ان کے علاوہ کسی کی تاب نہیں ہوگی میرے والد کے نور کو برداشت کرنے کی. یہ ہے جناب ابو طالب کا مقام اور جناب ابو طالب کا مرتبہ. تو علی آئین جمال اور آئین کمال، اس موضوع کے تحت اب آگے کی مجلسوں میں امیر المومنین کی ولادت اور ولادت میں کیا کمال رہا، ولادت کے بعد بچپن کی زندگی کا کیا کمال ہے، نوجوانی کا کیا کمال ہے، آپ کے اندر جو صفتیں تھیں وہ کون سی باکمال صفتیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر یہ باکمال قرار پائے، باکمال ہوئے. یہ ہوئے تو کیا کروں میرے لفظ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں کوئی ایسا لفظ اس کو یہاں پر میں استعمال کروں کہ یہ ہوئے کے علاوہ. یہ ہوئے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو یہاں کے اوپر سیکھیں یا حاصل کریں، اور علی تو ایسی باکمال شخصیت کا نام ہے کہ وہ وہیں سے کمال لے کر آئی. لہذا وہ یہاں کمال حاصل کرنے کے محتاج نہیں ہیں، یہاں حاصل کرنے کے وہ محتاج ہوتے ہیں کہ جو وہاں سے کمال باکمال آئے نہ ہو. لیکن جو خود وہاں سے باکمال بن کے آئے ان کو کمال حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کو صرف کمال کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد. اور اسی کمال میں یہ جو امیر المومنین کا کمال ہے کہ جس وقت میں نے عرض کیا کہ اس نور محمدی اور نور نبوی کو سن کر جناب آدم میں قرار دیا گیا، اب اس کے بعد جناب آدم کو جو کہنا چلتا ہے ابھی آپ شام کی مجلس میں قدر تفصیل سے سن چکے. ایک منزل وہ آئی کہ جناب آدم کا جو جنت میں قیام تھا وہ پورا ہو گیا، زمین پر بھیج دیے گئے. جب زمین پر آئے، اب زمین پر آنے کے بعد آپ کی نسل آگے بڑھی اور یہ نور محمدی اور نور علوی پاک اسلاف اور پاک ارحام سے ہوتا ہوا، پاک اسلاف اور پاک ارحام زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں، پاک اسلاف اور پاک ارحام. اب شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معصومین کا نور کسی بھی کافر کے صلب میں نہیں رہ سکتا، کسی بھی مشرک کے صلب میں نہیں ہو سکتا. اور آپ کا پدری سلسلہ بھی پاک اور آپ کا مادری سلسلہ بھی پاک. اسی وجہ سے ارحام اور اسلاف دونوں کا تذکرہ ہے کہ آپ کے اسلاف بھی پاک اور آپ کے ارحام بھی پاک. صلب کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، رحم کا تعلق ماں سے ہوتا ہے. صلب کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، رحم کا تعلق ماں سے ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں اسلاف الشامخہ تو یعنی جناب آدم سے لے کے اور جناب ابو طالب تک، اور جب آپ کہتے ہیں ارحام المطہرہ تو جناب حوا سے لے کے جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب آمنہ خاتون تک. ایک سوال بھیجے محمد والے والارحام المطہرہ. اور یقین جانیے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ صلب بھی پاک ہوتا ہے اور رحم بھی پاک ہوتا ہے، تب کہیں جا کے دنیا میں دنیا ان اثرات کو دیکھتی ہے کہ جو آنے کے بعد ایسے نقش چھوڑ جاتا ہے، ایسے نقش چھوڑ جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں پر گندگی ہو، جہاں پر پلیدگی ہو، جہاں پر خباثت ہو، جہاں پر کثافت ہو تو وہ تو گندگی ہی پھیلائے گا، وہ تو کثافت ہی کرے گا. لاکھ اپنے کو صاف ستھرا بنے لیکن کہیں نہ کہیں سے گندگی ظاہر ہی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں سے خباثت دکھ ہی جائے گی. اور تاریخ میں سے بہت سے کردار آپ کو مل جائیں گے تو بہت بنتے تھے، اپنے کو بڑے صاف ستھرے بنتے تھے، بڑے ایمان والے بنتے تھے، بڑے اسلام والے بنتے تھے، لیکن دل کی کثافت نے ان کو کثیف بنا دیا، دل کی خباثت نے ان کو خبیث بنا دیا، دل کی کثافت نے ان کو کثیف بنا دیا، دل کی خباثت نے ان کو خبیث بنا دیا. لیکن جہاں ہو کر طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، طہارت کو کھینچتی ہے.
توجہ کیجیے گا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے جملہ ہے۔ طہارت طہارت کو کھینچتی ہے، طہارت نجاست کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ یہ ہے مطلق طاہر۔ مطلق کا مطلب جس کے مطلق پانی ہوتا ہے، یہ بچوں پڑھایا جاتا ہے مطلق پانی۔ مطلق کا مطلب کیا؟ خالص، چوکھا، اس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا شفاف۔ اس کو کہتے ہیں مطلق۔ اب یہاں کے اوپر اہل بیت ہے مطلق طہارت۔ ان کا کمال یہ ہے کہ نجاست ان سے قریب نہیں ہو سکتی۔ نجاست کیا؟ شرک ہے نجاست، کفر ہے نجاست، نفاق یعنی منافقت یہ ہے نجاست، بغض ہے نجاست، حسد ہے نجاست، کینہ ہے نجاست، حرام خوری ہے نجاست۔ اب یہ ان سے قریب نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ان سے قریب ہونا ہے تو کرے کیا؟ اگر ان سے قریب ہونا ہے تو پہلے اپنے سے شرک کو دور کریں، کفر کو ہٹائیں، نفاق سے پاک ہوں، دل میں کسی بھی قسم کا نفاق، حسد، کینہ، عداوت نہ ہو۔ دل جب پاک ہوگا اور پھر جب ان کے قریب جائے گا تو یہ خود آواز دیں گے سلمان منا اہل بیت۔ ابو ذر سے بڑا کوئی سچا نہیں، مالک میرے لیے ایسے ہی جیسے میں رسول کے لیے۔ یہ طہارت تھی سلمان کی جو اہل بیت کی طرف ان کو کھینچ رہی تھی، یا یوں کہوں کہ سلمان خود کھینچے چلے جا رہے تھے، ابو ذر خود کھینچے چلے جا رہے تھے، مالک اور یوسف خود کھینچے چلے جا رہے تھے۔ یہ وہ طہارت تھی، طہارت ادھر سے کھینچ رہی تھی، یہ ادھر سے کھینچ رہے تھے۔ کربلا میں جو امام کے ساتھ تھے، کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام اتنے بڑے لشکر کو باز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ان کو ان کی اوقات بتا رہے ہیں، پھر ان میں سے کچھ اثر نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہے طہارت اور ادھر ہے نجاست، ادھر ہے خباثت اور ادھر ہے کثافت۔ تو جب خباثت اور کثافت اور نجاست ہے تو وہ طہارت سے قریب کیسے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری رات ٹہل کے اپنے کو پاک کرے، پوری رات بے چین ہو کے اپنے کو پاک کرے، پوری رات بے قرار ہو کے اپنے کو پاک کرے، اور جب صبح کو پاک ہو جائے گا تو حسین کے قدموں میں آ جائے گا، اور حسین بھی اس کے سر کو اٹھا کے سینے سے لگا کے آواز دیں گے، کتنا پیارا نام ہے، تو دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو۔ یہ ہے طہارت، یہ ہے پاکیزگی۔ حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جس وقت امام کربلا کی طرف جا رہے ہیں، درمیان میں بہت سے لوگ امام کے قافلے سے جڑے بھی اور الگ بھی ہوئے۔ تاریخ میں یہ اور بات ہے کہ امام کے کربلا آنے کے بعد پھر کسی تاریخ نہیں لکھا کہ جتنے لوگ امام کے ساتھ کربلا آئے تھے ان میں سے کوئی الگ ہوا ہو، لیکن راستے میں بہت سے لوگوں کو امام نے دعوت دی، بہت سے آئے بھی ہیں، بہت سے گئے بھی ہیں، بہت سے ساتھ بیٹھے بھی ہیں۔ امام کربلا کی طرف سے ایک مقام پر قافلہ رکا، خیمے لگائے گئے، امام عمود خیمہ سے تکیہ کیے ہوئے آرام کر، اسی درمیان امام کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی بس ایک مرتبہ امام نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے موت اس سے قریب ہوتی جا رہی ہے، موت اس سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ آنکھ کھلی، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر قریب کھڑے تھے، بابا خیریت؟ صحیح ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن
اس مقام پر تلاوت کرنے کا خاص محل، خاص موقع، خاص وجہ؟ امام نے فرمایا بیٹا ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی آواز دے رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے موت اس سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ امام نے فرمایا بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا ہمیں کیا خوف، چاہے ہم موت کے اوپر جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آئے۔ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، آج ہی کی وہ تاریخ تھی 2 محرم، جس تاریخ کو یہ قافلہ حسینی سرزمین کربلا پر پہنچا۔ امام نے متعدد گھوڑے تبدیل کیے لیکن کسی نے بھی کربلا کی سرزمین سے قدم آگے نہ بڑھایا۔ امام فرس سے زمین کے اوپر آئے، خیمے لگانے کا حکم دیا، خیمے لگے۔ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ نے جیسے ہی خیمے میں قدم رکھا ہوا کا جھونکا آیا، سر سے ردا سرک گئی۔ فضہ ذرا میرے بھیا کو بلاؤ۔ فضہ در خیمہ پہ آئی، آقا آپ کو شہزادی نے یاد کیا ہے۔ امام خیمے میں آئے، بہن خیریت؟ بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ کون سی زمین ہے یہ؟ خیریت؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جب سے میں نے خیمے میں قدم رکھا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے خیمے میں قدم رکھا ایک ہوا کا جھونکا آیا اور سر سے میری ردا سرک گئی۔ بہن یہی تو وہ زمین ہے، اس زمین کے اوپر تیری ردا اتاری جائے۔ بہن اسی سرزمین کے اوپر تیرے شانوں میں رسم نہ کریں گی۔ بہن یہی وہ سرزمین ہے جس پر تم قیدی بنائی جاؤ گی، اسی سرزمین کے اوپر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ بھیا ایک بات اور بتا دیجئے کہ جب سے میں نے خیمے میں قدم رکھا ہے خیمے کے پیچھے سے ایک بیوی اکثر آواز دے رہی ہے، واہ حسینہ ماں غربتہ ماں ظلمہ۔ بھیا یہ کون بیوی ہے؟ جب یہ روتی ہے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ بہن تم نے پہچانا نہیں؟ یہ میری ماں فاطمہ۔ جب سے میں نے مدینہ چھوڑا میرے قافلے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں میرا قافلہ رکا وہاں وہاں ایک ہی آواز تھی، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ۔ عزادار و خیمے نصب ہو گئے۔ 3 محرم کو جب دوسری محرم تمام ہوئی، 3 محرم آئی تو اب یزیدی لشکر آنا شروع ہو گئے۔ یزیدی لشکر آنا شروع ہو گئے اور کہتے ہیں بلون زمین کربلا پہ آتے تھے تو گھوڑوں کو اتنی تیز دوڑاتے تھے کہ بچے سہم کے اپنی ماں سے لپٹ جاتے تھے۔ بچے سہم کے اپنی ماں سے لپٹ جاتے تھے اور زینب بار بار پوچھتی فضہ ذرا معلوم کر اب کس کا لشکر آیا، اب کس کا لشکر آیا؟ فضہ در خیمہ پر آتی، سوال کرتی، پتا چلتا کہ خولی کا لشکر آیا، عمر سعد کا لشکر آیا، شیور کا لشکر آیا۔ تاب جاتی زمین پر لشکر پہ لشکر آتے جا رہے ہیں، کیا کوئی میرے بھیا کا حاصل نہیں ہے؟ کیا کوئی میرے بھیا کی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ جناب ثانیہ زہرا کی فرمائش پر امام حسین نے کچھ خط لکھے تھے، انہی خطوں میں سے ایک خط حبیب ابن مظاہر کے نام، عزاداروں خط روانہ ہوا، حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ گلوگیر ہوا، لگتا ہے قاصد آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر
خیریت تو ہے کہ تقدیر کی سزا کیسی جس زیادہ خیمہ پر آئی اب تو واپس ہو کے گئی آواز لگی بیوی مبارک ارے آپ کے بھائی کے بچپن کے ساتھی حبیب آ گئے حبیب آ گئے حبیب کا نام سن لیا تھا کہ مرتبہ ثانیہ زہرا کہتی ہے قصہ کیا کہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو قصہ خیمہ پر آئی حبیب تم کو علی کی علی سلام کہتی ہے اور ایک مرتبہ جیسے ہی زینب کا سلام سنا حبیب نے رخسار چلا لگانا شروع کیا اللہ اللہ آل محمد پہ آج یہ آ گیا کہ ہم غلاموں کو سلام کہتا ہے میں کہوں گا حبیب میں تم کو صرف سلام کہلایا تم برداشت نہیں کر سکے لیکن آج عصر عاشور کے بعد یہی زینب ہوگی سر پہ چادر نہ ہوگی کیا علی محرم کو ہاتھوں میں رسل کربلا سے کوفہ سے شام القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها بارلہ مجھے حسین کی مظلومیت اور ان کی غربت اور ان کے بچوں کی پیاس کا واسطہ ہے جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء مصروف ہیں معبود ان سب عزاداروں کی حفاظت فرما تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما جہاں جہاں گروپر کی مخالفین کی طرف سے ظالمین کی طرف سے اس عزاداری میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے معبود ظالموں کا خاتمہ فرما ان دشمنوں کو نیز کو نابود فرما مومنین جہاں جہاں کی آباد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اس وبا سے اس مرض سے سب کو نجات عطا فرما معبود جو مریض ہو گئے ہیں ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما بارے ہم سب کی آخرت بخیر فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما معبود امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اور ظالم ظلم کر رہے ہیں معبود تمام ظالموں کا خاتمہ فرما مظلوموں کی مدد نصرت اور حفاظت فرما وارث رضا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنود فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وتقبل منا